السلام علیکم دوستو، آج 27 جنوری 2020 سوموار کا دن ہے۔ دنیا کی بہترین اور بڑی اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ مکہ مکرمہ میں دنیا کا سب سے بڑا 10,000 بیڈ روم، 70 ریسٹورنٹ اور 4 ہیلی پیڈ والا ہوٹل جلد کھلنے والا۔ بھارت میں شہر پٹنہ کے جی ڈی وومینز کالج میں برقعے کی مکمل پابندی عائد۔ وائرس بے قابو، چین کو انتہائی خطرناک صورتحال کا سامنا ہے، علاج کرنے والے ڈاکٹر لیانگ بھی انتقال کر گئے۔ برطانیہ میں بلب پھٹنے سے 2 بچیوں کے چہرے جھلس گئے، 7 سالہ بچی کی مکمل بینائی چلی گئی۔ آبادی کے بڑھنے کے اپنے ہی ریکارڈ کو توڑتا جا رہا ہے۔ ایران مذاکرات کے لیے تیار، ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں کہ وائٹ ہاؤس میں کون بیٹھا ہے۔ سی پیک پر وزیر اعظم عمران خان کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں چین۔ بندر شرارتی تو ضرور ہوتا ہے مگر بیوقوف نہیں۔ بی جے پی حکومت کا کارنامہ گائے کے لیے بھی الگ سے ایک وزیر۔ شلوار قمیض کس کی ایجاد ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور فالو ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ سعودی عرب مکہ مکرمہ میں دنیا کے سب سے بڑے ہوٹل ابراج کدائی تکمیل کے آخری مراحل میں ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ اسے 2020 کے اندر ہی عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ ہوٹل 14 لاکھ سکوائر میٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس ہوٹل کی تعمیر پر لگ بھگ $3.5 بلین، یاد رہے کہ بلین ڈالر لاگت آئی ہے۔ یہ ہوٹل 12 ٹاورز اور 45 منزلوں پر مشتمل ہے، جس میں 10,000 بیڈ روم، 70 ریسٹورنٹ اور 4 ہیلی پیڈ بھی ہیں۔ اس میں موجود 10 حصوں میں 4 سٹارز جبکہ 2 میں 5 سٹار کی سہولیت دی جائے گی۔ 10,000 کمروں پر مشتمل اس ہوٹل کا 5واں فلور شاہی خاندان کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ ادھر بھارت کی ریاست بہار کے مرکزی شہر پٹنہ کے جی ڈی کالج کے طالبات کے لیے برقع پہننے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جبکہ خلاف ورزی کی صورت میں جرمانہ ہوگا۔ جی ڈی وومینز کالج نے نوٹس جاری کر دیا ہے جس میں طالبات کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کالج کا تجویز کردہ یونیفارم پہنے اور کمرہ جماعت میں ہفتے کے علاوہ برقع پہننے سے اجتناب کریں۔ کالج کا کہنا ہے کہ یہ جاننا ناممکن ہے کہ کیا کسی لڑکی نے برقعے کے نیچے کالج کا یونیفارم پہنا ہوا ہے یا نہیں۔ خلاف ورزی کرنے والی طالبات پر پاکستانی تقریباً $400 جرمانہ ہوگا اور اسی طرح کالج کے اندر موبائل فون کے استعمال کرنے پر $1,700 پاکستانی جرمانہ ہوگا۔ ادھر چین میں تیزی سے پھیلتے ہوئے مہلک وائرس کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد کم از کم 56 ہو گئی ہے، جبکہ 1400 سے زائد افراد اب تک اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ ادھر چین کے صدر نے کہا ہے کہ ملک کو انتہائی خطرناک صورتحال کا سامنا ہے اور وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ خصوصی حکومتی اجلاس کے دوران تیزی سے پھیلنے پر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب امریکہ اور فرانس نے بھی چین سے اپنے شہریوں کو نکالنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق امریکی شہریوں کو نکالنے کے لیے خصوصی پرواز چلانے کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ برطانوی سائنسدانوں نے اور ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ چین اس کے پھیلاؤ کو کنٹرول نہیں کر سکے گا اور جنگلی حیات کو کھانے کی وجہ سے یہ پھیلا۔ چین میں اس سے متاثرہ بہت سے شہروں میں سفری پابندیاں عائد ہیں۔ اس کو عالمی وبا قرار دیتے ہوئے عالمی سطح پر مزید اقدامات پر زور دیا جا رہا ہے۔ یہ پھیلتا ہوا اب بیجنگ، شنگھائی، امریکہ، تھائی لینڈ، جنوبی کوریا، جاپان، آسٹریلیا، فرانس، سنگاپور، ویتنام اور کینیڈا تک پہنچ چکا ہے۔ چین کے تو کئی شہر اس کی لپیٹ میں ہے، جس کے باعث تقریباً 5.5 کروڑ کی آبادی محصور ہو کر رہ گئی ہے۔ چین کے لیے کئی عالمی پروازیں بھی معطل ہیں، مگر اس کے باوجود نئے سال کی چھٹیوں کے موقع پر لاکھوں چینی اندرون اور بیرون ملک سفر کریں گے، جس کے نتیجے میں اس کے مزید پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کا علاج کرنے والے 62 سالہ ڈاکٹر لیانگ وڈونگ بھی خود بھی اس وائرس میں مبتلا ہو کر انتقال کر چکے ہیں۔ ادھر کینیڈا کی حکومت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس سے متاثرہ ایک شہری حال ہی میں چین سے واپس آیا ہے اور ہاسپٹل میں اس کا علاج جاری ہے۔ 50 سالہ شہری 22 جنوری کو ٹورنٹو پہنچا۔ اس دوران اسے سانس میں تکلیف تھی، جس کے اگلے ہی دن اسے ہاسپٹل میں داخل کرا دیا گیا تھا۔
جبکہ چین نے وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ویکسین بنانے کا آغاز کر دیا ہے۔ ادھر برطانیہ میں بلب پھٹنے کی وجہ سے 2 بچیوں کے چہرے جھلس گئے ہیں، ان میں سے ایک بچی کی بینائی مکمل طور پر چلی گئی ہے۔ 7 سالہ ملے اینڈرسن اور اس کی 3 سالہ بہن لینے کمرے میں موجود تھی کہ اسی دوران دھماکے سے لیمپ میں لگا بلب پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں دونوں بہنیں جھلس گئیں، جبکہ کانچ لگنے سے ان کے چہرے بھی زخمی ہوئے۔ جبکہ ملے کے چہرے پر گہری چوٹ آئی۔ خاتون نے بتایا کہ بلب کی تپش لگنے سے کھال جھلس گئی ہے۔ خاتون جو کہ ان بچیوں کی ماں ہے نے کہا ہے کہ ہم سب کمرے میں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران زوردار دھماکہ ہوا اور اندھیرا چھا گیا۔ پھر ملے کے رونے کی آواز آئی، وہ کہہ رہی تھی کہ میری آنکھیں میری آنکھیں۔ ماں کے مطابق یہ بلب بیڈ کے سائڈ پر رکھے لیمپ میں لگا ہوا تھا جس وقت حادثہ پیش آیا۔ دونوں بہنیں بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ملے کی آنکھیں دھوئیں، پھر ہم اسے ہاسپٹل میں لے گئے۔ ڈاکٹر نے جب بینائی چیک کی تو معلوم ہوا کہ بچی کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ ڈاکٹرز کے مطابق بچی کی آنکھ کا کرنیا بلب کی کانچ لگنے کی وجہ سے متاثر ہوا، جس کی وجہ سے بینائی مکمل طور پر چلی گئی۔ ڈاکٹرز بینائی واپس آنے کے حوالے سے ابھی کوئی حتمی بات نہیں کہہ رہے، کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ اب روشنی واپس نہیں آ سکے گی۔ متاثرہ بچوں کی ماں نے بیٹیوں کے زخمی ہونے کا مقدمہ کمپنی کے خلاف درج کروا دیا ہے۔ چین کے اعداد و شمار کے قومی بیورو کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال کے آخر تک چین کی آبادی 1,40,50,000 تک پہنچ جائے گی، جس میں 2008 کے مقابلے میں 46,70,000 کا اضافہ ہوا ہے۔ چین آبادی کے بڑھنے کے اپنے ہی ریکارڈز کو توڑتا جا رہا ہے۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کی اس پیشکش کو یکسر مسترد کر دیا ہے کہ وہ پابندیاں اٹھائے جانے کی شرط کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر نے یہ ٹویٹ فارسی زبان میں کی۔ ایران نے کہا تھا کہ ان کا ملک امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ہمارے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ وائٹ ہاؤس میں کون بیٹھا ہے، لیکن اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ وہ کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ بھی اپنی ماضی کو درست کر سکتی ہے، وہ ایران پر عائد کردہ پابندیاں ختم کر دے اور مذاکرات کی میز پر لوٹ آئے۔ ہم بدستور مذاکرات کی میز پر ہی بیٹھے ہیں، یہ امریکی ہی ہے جو اس میز کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ایران نے مزید کہا کہ ہم جوہری معاہدے کے مطابق عمل پیرا ہیں اور یورپی ممالک کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ اپنی پاسداریوں پر عمل درآمد کے خواہش مند ہیں تو ہم فوری طور پر سمجھوتے کے مکمل نفاذ کی جانب لوٹ آئیں گے۔ ادھر چین نے سی پیک سے متعلق وزیر اعظم عمران خان کے بیان کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ چین سی پیک کے اعلیٰ معیاری ترقیاتی کام کو جاری رکھے گا، جس سے دونوں ملکوں کے عوام کے لیے یکساں فائدہ ہوگا۔ عمران خان نے کہا تھا کہ پاکستان چین کا شکر گزار ہے کیونکہ چین نے سرمایہ کر کے مشکل وقت میں ہماری مدد کی ہے۔ اس سے قبل چین کا کہنا تھا کہ امریکہ کو پاکستان کا اگر اتنا ہی خیال ہے تو باتیں کرنے کی بجائے اس ملک کے لیے کچھ کرے جس نے امریکہ کے لیے بے تحاشا قربانیاں دیں۔ امریکہ کو مشورہ ہے کہ پاک چین تعلقات پر الزام لگانے سے پہلے ماضی دیکھے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا۔ امریکہ باہمی احترام، منصفانہ اور شفاف بنیاد پر تعاون کرے، نہ کہ عالمی پولیس مین کا کردار ادا کرے۔ چین نے مزید کہا کہ چین اور پاکستان کے تعلقات چٹان کی طرح مضبوط اور نہ ٹوٹنے والے ہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ بندر ایک انتہائی شرارتی جانور ہے، مگر حال ہی میں چین میں کی جانے والی ایک تحقیق نے ثابت کر دیا ہے کہ بندر شرارتی تو ضرور ہوتا ہے مگر بیوقوف نہیں ہوتا۔ چین میں سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے بندر کے چہرے پر سرخ رنگ کا نشان لگا کر اسے آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ بندر نے پہلے تو کچھ دیر تک اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھا اور پھر جھٹ سے اپنے ہاتھ سے رگڑ کر اس داغ کو اپنے چہرے سے صاف کر دیا۔ چینی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بندر کے چہرے پر داغ لگانے کا مقصد اس کی ذہانت جاننے کے ساتھ ساتھ یہ معلوم کرنا بھی تھا کہ کیا وہ اپنا چہرہ بھی پہچان سکتے ہیں یا کہ نہیں۔ دوستو، یوں تو گائے ہندوؤں کے لیے مقدس اور انتہائی اہم جانور ہے، لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت میں راجستھانی حکومت نے گائے سے متعلق معاملات کو دیکھنے کے لیے باقاعدہ ایک وزیر مقرر کر کے انوکھا اقدام کر ڈالا ہے۔ اوتارام دیو داسی کو گائے کا وزیر مقرر کیا گیا تھا، جس کے بعد وہ گاؤ ماتا کے وزیر بن کر خود کو گاؤ پالن منتری کہلانے والے بن گئے، اور ان کے ساتھ ہی انہوں نے کسی ایک مخصوص جانور کے لیے وزارت لے کر انوکھی تعریف بھی رقم کر دی۔
بھارت میں انتخابات کے دوران بی جے پی نے اپنی انتخابی منشور میں اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ گائے کی حفاظت کے لیے ایک الگ سے وزارت بنائی جائے گی، جس کو انہوں نے پورا کر دکھایا۔ دوستو، ہم شلوار قمیض بہت شوق سے پہنتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ اصل میں یہ لباس کہاں سے آیا؟ جب سکندر اعظم کی فوجیں بر صغیر میں آئیں تو اپنے ساتھ مختلف طرح کے کھانے اور لباس کے انداز بھی لائیں، جن میں بھیڑ کا نمکین گوشت اور شلوار قمیض بھی شامل تھا۔ جب سکندر اعظم واپس گیا تو اس کے اکثر فوجی اسی علاقے میں رہ گئے، یہی مقامی لوگوں سے شادیاں کر لیں اور ساتھ ہی ان کے کھانے اور لباس بھی مقامی لوگوں میں رچ بس گئے۔ نہ صرف کھانا اور لباس بلکہ انجینئرنگ اور فوجی ساز و سامان بنانے کے کارخانوں میں بھی سکندر اعظم کے فوجیوں نے اہم کردار ادا کیا۔